السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ایک ایسا ناول جو ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہر وہ عمل جو ظلم، خود غرضی یا دھوکے پر مبنی ہو آخر کار انسان کے لیے خسارے کا باعث ہوتا ہے. تو چلیے سنتے ہیں ام حبیبہ کا ناول خسارہ. جس کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام لازم ہے. یہ اس خدائے واحد کا نظام ہے. ہر سیاہ کار مٹی میں دب جائے گا. ہر سیاہی میں لپٹی روح کو اس کا انجام سنایا جائے گا. اور جس دن اختتام ہوا اس دنیا کا جس کی ابتدا ہوئی تھی، اس دن خدا کا ہر نیک اور ہر بد سے کیا وعدہ پورا ہو جائے گا. اے انسان، کیا دیکھا تم نے ایسے لوگوں کو جو پلے صراط کو پار کرتے ہوئے جہنم میں گر گئے؟ ہاں، نہیں دیکھا تم نے، لیکن تم دیکھو گے. روز آخر کے ہر جرم جرم نہیں ہوتا، کچھ جرم کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. تم دیکھو گے جہنم کو بھرتے ہوئے ایسے لوگوں سے. تم دیکھو گے جنہوں نے خود روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں میں رستے بنا لیے. تم دیکھ لو گے کہ ہر اندھیرا انسان کو خدا سے نہیں ملاتا. کچھ اندھیرے گمراہی کی منزلیں طے کرواتے ہیں. اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم کہ انسان سیدھا راستہ جانتے ہوئے بھی گمراہی کے اندھیرے کی طرف چلے، اور جو لالچ میں حق جانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کرے، وہ اندھا شیطان ہوتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے 1500 سال پہلے. ایک قوم اللہ نے زمین پر اتاری. اس قوم پہ اتارے جانے والے نبی اللہ کے لاڈلے نبی تھے، جس کی وجہ سے یہ قوم بھی اللہ کی لاڈلی تھی. جو بھی کہتے ان کے لیے آسمانوں سے اتارا جاتا. لیکن یہ وہ تھے کہ اللہ کی تقسیم پہ کبھی راضی نہ ہوئے اور ناشکری ہی کرتے رہے. بلا شبہ اللہ نے ناشکری کی وجہ سے ان کو سخت ترین عذاب میں جکڑ دیا اور ان پہ ظلمت اور رسوائی کا عذاب مسلط کر دیا. پھر وہ اسی بے سکونی میں پھرتے رہے. اس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل مرکب لفظ ہے، اثر سے اسیر بنا ہے. اسیر کے معنی قیدی کے ہیں اور ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے. اس طرح اسرائیل کے قرآن میں صحیح معنی عبداللہ کے ہیں، جس کا مطلب اللہ کا قیدی ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے. القرآن. اے انسان، اے خلاقی کے نقطۂ عروج، وہ ذات جو تمہیں بن مانگے نواز رہا ہے، تم کیوں راضی نہیں خدا کی تقسیم پہ؟ تم کیوں نکل جاتے ہو اس خسارے بھرے خاردار راستے پہ جس کا اختتام صرف جہنم کا ایندھن بننا ہے؟ اے ناشکر انسان، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بن گئے ہو بنی اسرائیل سے بھی بدتر قوم؟ خدا آسمان سے اتارتا تھا ان کے لیے من و سلوہ، اور وہ راضی نہ ہوئے اور نہ شکرے ہی رہے. اور اے انسان، تم بھی خدا کے دیے پہ شکوہ کیے نکل گئے سیاہ کار راستے پہ. تم بھی راضی نہ ہوئے خدا کی تقسیم پہ. کیا فرق نکلا من و سلوہ دی گئی قوم میں اور تم میں؟ نہیں ہے کوئی فرق. ہاں، ہو تم مشرک ہی. صبح کی کرنیں ہر سو پھیلی تھیں جب ایک سیاہ کار ایک خوبصورت محل نما بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی. براق شاہ نے ایک گاڑی سے باہر قدم رکھا اور پھر اس کی بیوی ربیل گاڑی سے باہر آئی. ایک 5 سالہ بیٹا عمر بہت تیزی سے دادی کی گود سے اچھل کر گاڑی کی سیٹ سے اترا. براق شاہ نے اپنی ماں کو پچھلی سیٹ سے اتارا. شکر ہے ہماری بھی سن لی گئی. ربیل کے چہرے پہ ایسے مسکراہٹ تھی کہ اس کا دل تھا کہ وہ اچھلے. وہ تو خوشی سے بولتی جا رہی تھی. 5 سالہ عمر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا. ماما، ہمارا گھر کتنا پیارا ہے نا؟ ربیل نے پیار سے بیٹے کے سر کو چوما. بہت پیارا ہے. آپ کو پسند آیا نا؟ بہت زیادہ. وہ چھوٹی سی فیملی بہت ہی خوش تھی. بس وہاں موجود ایک انسان کے چہرے پر پریشانی کے، دکھ کے آثار نمایاں تھے. اب وہ سب چلتے ٹی وی لاؤنج میں نرم اونچے چنیوٹی صوفوں پر بیٹھے مسکراتی آنکھوں سے گھر دیکھ رہے تھے. وہ محل نما گھر واقعی اپنی مثال آپ تھا. بنانے والے نے کیا نقشہ ڈیزائن کیا تھا.
ماں دکھ سے بیٹے اور بہو کا خوش چہرہ دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ اماں، آپ کو کیسا لگا گھر؟ اپنی باتوں سے نکل کر براق شاہ نے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا۔ ماں نے آنکھیں جھکا لی اور ہلکا سا مسکرائی، جیسے طنز کیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، بنی اسرائیل پہ اللہ نے کیسا عذاب بھیجا تھا؟ مجھے لگتا ہے بیٹا، ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، وہ جو آسمان سے اتارے من و سلوہ سے خوش نہ ہوئی، اور ہم اس خدا کی تقسیم پہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ ہم نے بھی انہی کی طرح ناشکری ہی کی۔ براق شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ اماں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا، 3 وقت کا کھانا دیتا تھا نا اللہ، پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتا تھا، سونے کے لیے چھت بھی دی تھی، پھر حرام کما کر اتنا اونچا بنگلہ بنا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں، آپ ہماری خوشی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ کچھ وقت آئے ہوئے ہوا ہے اور ابھی سے آپ نے اپنا نصیحتوں والا خطبہ دوبارہ شروع کر دیا۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ خیال ہے مجھے تمہارا بیٹا، انسان اسی کو روکتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ چھوڑ دو بیٹا اس حرام کی کمائی کو، چھوڑ دو۔ ماں التجائیہ انداز میں بیٹے سے کہہ رہی تھیں۔ کہاں کا حرام مال اماں، یہ حرام نہیں ہوتا، پروفٹ ہوتا ہے، ہمارا حق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور وہ دی گئی تاریخ پہ واپس نہیں کرے گا تو ڈبل تو ہوگا نا، یہ حق ہے ہمارا اماں، حرام نہیں ہے یہ۔ یہ حق نہیں ہے بیٹا، یہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ ہے، ان کے جسم سے خون نچوڑنے والی بات ہے۔ اماں بس معاف کر دیں ہمیں۔ براق شاہ نے غصے بھرے انداز میں ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ حرام حرام کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ گناہ واقعی صرف پہلی بار ہی گناہ لگتا ہے، جب وہ عادت بن جائے تو گناہ گناہ نہیں لگتا بیٹا، تمہیں بھی حرام حرام نہیں لگ رہا۔ بہو، تم ہی سمجھاؤ اسے، ماں نے منت سے کہا۔ میں کیا سمجھاؤں، سمجھنا تو آپ کو چاہیے اماں، صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ اگر دن پھرنے ہی لگے ہیں تو اب آپ کو حلال حرام کا درس دینا کیوں شروع کر چکی ہیں آپ؟ بیٹا، قرآن میں اللہ صاف صاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نہ کرو بیٹا، مجھے تمہارا خیال ہے، چھوڑ دو، خدا سے معافی مانگ لو۔ اماں، آپ نہ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھ لیں اور سکون سے ہمیں جینے دیں۔ اگر آپ خوش نہیں ہو سکتی نا تو خاموش ہو جائیں، مہربانی ہوگی، ساری خوشی خراب کر دی ہے۔ وہ اٹھا اور اپنے قدم کمرے کی جانب موڑ دیے۔ حرام اگر خون میں اثر کر جائے نا تو پھر وہ حلال پر مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ ماں کو نظر انداز کرتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ بہو نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثر سے اماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ بیٹا، سمجھا لو اسے، اپنے اعمال میں اتنے خسارے لکھوائی جتنے کا حساب اس روز آخرت خدا کے سامنے دے سکے، ورنہ خسارے وبال بن جائیں گے۔ ماں نے آنکھیں پوچھتے ہوئے بہو سے کہا، جو تنفر اور بیزاری سے اٹھی اور کچن کی جانب بھولی، جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ امی جان، آپ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئیں؟ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوتے ربیل زیر لب بولی تھی۔ اماں جان جائے نماز بچھائے نماز اشراق ادا کر رہی تھیں، ہاتھ اٹھائے نہ جانے کتنی دیر سے دعا کیے جا رہی تھیں۔ اماں کو نماز پڑھتا دیکھ کر ربیل نے خاموشی سے ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور پلٹی ہی تھی کہ اماں ہاتھ منہ پر پھیر کر خفا انداز میں جلدی سے بولی، ناشتہ واپس لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ ربیل واپس پلٹی، لیکن کیوں امی؟ اگر گاڑی میں بٹھانے سے پہلے تم لوگ مجھے اپنی حرام کی کمائی کی داستان سنا دیتے تو میں تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں کبھی بھی نہ آتی، جیسے تیسے کر کے وہیں اکیلی رہ لیتی۔ کم از کم یہ تو پتا ہے کہ تمہارے باپ نے وہ گھر حلال کی کمائی سے تعمیر کروایا تھا۔ اچھا، تو اب آپ بھوکی رہیں گی؟ اتنے مہینوں سے بھی تو یہی کمائی کھا رہی ہیں نا؟ کھا رہی تھی کیونکہ میں سچائی نہیں جانتی تھی، لیکن جان کر کیا جانے والا گناہ وبال بن جاتا ہے۔ آپ کو میڈیسن لینی ہے، چلیں شاباش، آرام سے کھانا کھا لیں۔ ربیل منہ کے زاویے بدلتی ہوئی بوڑھی اماں کو کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔
اچھا تو جتنی زندگی رہ گئی ہے کہاں سے کھائیں گی؟ اگر براق کے علاوہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی طرف چلی جاتی، لیکن میرے پاس تمہارے باپ کی دی ہوئی بالیاں رکھی ہیں، انہیں بیچ دوں گی، لیکن تمہاری حرام کی کمائی سے ایک نوالا بھی اب مجھ پر حرام ہے۔ باپ دائی بنا دین کی تبلیغ کرتا یہ دنیا چھوڑ گیا اور بیٹا حرام کی کمائی۔ تاوان بھر رہے ہو تم لوگ اپنی پیٹوں میں۔ خدا کی حدوں سے تجاوز کر کے کمائے گئے پیسے وبال ہوتے ہیں، اعمال اور عمل دونوں کو کھا جاتے ہیں۔ اماں بس کر دیں، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، لیکن اپنا درس اپنے پاس رکھیں۔ براق کو بھیجو، اماں نے غصے سے بہو کو کہا۔ وہ آفس جا چکے ہیں، آئیں گے تو بھیج دوں گی۔ ربیل ٹرے اٹھائے ایک تنفر بھری نظر اماں پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ شام کا وقت تھا جب براق شاہ ٹی وی لاؤنج میں اپنے کسی کسٹمر سے ڈیل کر رہا تھا۔ عورت اپنے گھر کے کاغذات گروی رکھ کر سود لینے آئی تھی۔ اس گھر میں براق شاہ اپنے کسٹمرز کو ڈیل اس وقت کرتا تھا جب اس کی ماں دوپہر میں سو رہی ہوتی تھی تاکہ وہ کوئی درس دینا نہ شروع کر دیں، لیکن آج ماں جاگ رہی تھیں۔ ماں کی آنکھوں کی نیند کوسوں دور چلی گئی تھی۔ براق شاہ کے نزدیک ماں سو رہی تھیں۔ ماں اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں جب دو لوگوں کی بات کی سرگوشیوں سے قرآن بند کر کے باہر چل دیں۔ باہر نکلتے ہی وہ جان گئی تھیں کہ سامنے لین دین جاری ہے۔ براق شاہ نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس عورت کی جانب بڑھایا اور گھر کے کاغذات اس سے لے کر صوفے پر رکھ دیے۔ انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ ماں غصے اور دکھ کے ملال میں براق شاہ کے سامنے کھڑی تھیں۔ لوگوں کو مشکلات میں جھونک کر ان کو آسانی کی دعا دینا کہاں کا انصاف ہے بیٹا؟ اماں آپ اندر جائیے پلیز۔ کیا انسان خدا سے زیادہ دینے والے ہیں؟ ماں دکھ سے عورت سے سوال کر رہی تھیں۔ میں مجبور ہوں اماں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مجبور خدا کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگنے والے مجبور نہیں ہوتے، فقیر ہوتے ہیں، وہ فقیر جن کو خدا پہ یقین نہیں ہوتا۔ اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اندر جائیں۔ ربیل، ربیل! براق شاہ ربیل کو اونچی اونچی آوازیں دے رہا تھا۔ اماں کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ رک جاؤ، تم نے تو ماں کو نہیں سنا، جو سن رہا ہے اسے تو سن لینے دو۔ میرے سن لینے سے اگر وہ دوبارہ راہ راست پر چل پڑتی ہے تو یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ بات یہ ہے بی بی کہ تم نے اس طرح خدا سے مانگا ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق تھا۔ تم نے خدا سے زیادہ ان ناشکر انسانوں پر یقین کیا ہے۔ خدا کو قصوروار کیوں کہہ رہی ہو کہ اس نے تمہیں نہیں دیا؟ تم نے اس ذات پر اس طرح یقین ہی نہیں کیا جس طرح یقین کرنے کا حق تھا۔ اگر تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو تو تمہیں خدا کی بہت سی نعمتیں دکھائی دے جائیں گی، جس کو ہم مجبوری سمجھ کر اپنی ضرورتیں بتاتے ہیں نا، وہ ہم اپنے اعمال کی جگہ خسارے بھر رہے ہوتے ہیں۔ تم شکر الحمدللہ کہہ کر اس خدا پر یقین کرتی تو آج لوگوں کے در تک نہ آ جاتی۔ جان لو یہ تمہاری آزمائش ہے، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ بوڑھی ماں بول رہی تھی اور بہو ماں کا ہاتھ پکڑے ان کو کھینچتی کمرے میں لے آئی۔ یہ ہاتھ جوڑے دیکھ لیں ہمارے، معاف کر دیں، ہمیں سکون کا سانس لینے دیں۔ کیوں آپ لوگوں کو بدظن کر رہی ہیں؟ ایک ہی بیٹا ہے، اسی کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے اس کے خلاف بول رہی ہیں۔ سود کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ جس روز جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن کہو گے کہ ماں ٹھیک کہتی تھی۔ کاش کوئی اس دور میں بھی وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آئے ظاہر کی طرح۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ماہ گزر گئے تھے اور سود کا کاروبار جاری تھا۔ ماں اپنا کھانا الگ بنانے لگی تھیں۔ ماں نے بیٹے بہو سے سب کہنا چھوڑ دیا تھا، وہ اب بس خدا کو کہنے لگی تھیں۔ رات کا اندھیرے بھرا پہر، جب انسان تھک کر سو جاتے ہیں تب کچھ انسان بھٹکتے ہیں من چاہے انسانوں کی تلاش میں، لیکن آج ایک ماں بھٹک رہی تھی اپنی اولاد کی تلاش میں۔ آج وہ گرم رات اپنے دن سے کہیں بہتر تھی۔ دن میں پنکھے کی ہوا بھی جیسے لو کے تھپیڑے دے رہی تھی، رات میں وہ ہوا ٹھہر رہی تھی اور جلد میں جذب ہو رہی تھی۔ ماں بستر میں لیٹی چھت کی جانب سر کیے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کر رہی تھیں۔ دعا جاری تھی کہ اچانک ہی منظر بدل گیا۔ باہر ٹی وی لاؤنج سے بہو کے اونچا روتے ہوئے
ماں کو بلانے کی آواز سنائی دی تھی۔ ماں بستر سے اتری اور ہاتھ کی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتی اجلت میں باہر آئیں۔ کیا ہوا بہو؟ ماں پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ربیل روتی جا رہی تھی۔ اماں، براق نے جو کیبن لوگوں کی گروی رکھی چیزوں کے لیے لیا تھا، اس پورے لاکر میں آگ لگ گئی ہے۔ اماں اب کیا ہوگا؟ براق ٹھیک ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا۔ جی وہ ابھی گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں، اور لوگوں کے کیبن بھی راکھ بن گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا بہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں پریشانی کے عالم میں سر جھکائے گھنٹے سے ایک ہی نشست پہ بیٹھی تھیں۔ ربیل پریشانی سے ادھر ادھر چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ براق شاہ گھر میں داخل ہوا۔ بال ملگیجے بنے تھے، دکھ تھا۔ ماں دیکھتے ہی نشست سے اٹھی۔ بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ سب راکھ کا ڈھیر بن گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ پتہ نہیں یہ آزمائش اب کب ختم ہوگی۔ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے خود کے لیے سکون ڈھونڈنے والوں کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بیٹا، ہم انسان خود پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ بیٹا، آزمائش نیکوکاروں پر آتی ہے اور گناہ گاروں پر بھی، لیکن بیٹا کچھ آزمائشیں نہیں ہوتی، کچھ ٹھوکریں ہوتی ہیں۔ آزمائش اللہ ان پر بھیجتا ہے جن کو وہ چن لے، خواہ وہ نیک ہوں یا گناہ گار، لیکن ٹھوکریں خدا ان کو لگاتا ہے جن کو مہلت دیں۔ یہ ٹھوکر ہے بیٹا، سنبھل جاؤ، وقت ہے ابھی، خدا کے حضور توبہ کر لو، وہ اللہ اس مشکل سے نکال دے گا۔ ہر بار ٹوٹنا، ٹھوکر لگنا کسی انجام کی نشاندہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹوٹ جانا زندگی کی کنجی اور اندھیرے کے بعد روشنی بھی بن جاتا ہے۔ بس ایک لمحہ لگا تھا آنکھوں سے لالچ کا پردہ ہٹنے میں، صرف ایک لمحہ، اور سیاہی سفیدی میں بدل گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی جان، ہم نے خدا کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھا ہی نہیں، ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوئے ہی نہیں۔ صحیح کہتی تھیں آپ، جو چیز اللہ کی قائم کی گئی حدود کو پار کر کے غلط راستہ اختیار کر جائے، وہ سر کا وبال بن جاتی ہے۔ کیا وہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آنسو گال سے پھسل کر دامن میں جذب ہونے لگے۔ کیوں نہیں، ایک بار پلٹ کر تو دیکھو، وہ دائرہ رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ رحمان اس کی صفت ہے، بندے کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ اگر نئے دن کا سورج طلوع ہوتا دکھا رہا ہے تو وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ صرف نیک عبادت کرنے والوں کا ہی رب نہیں ہے، وہ ندامت میں توبہ کر لینے والوں کا بھی رب ہے۔ دل کی سیاہی مٹنے لگی تھی۔ ہاں، وہ براق شاہ تھا جس کے معنی تھے روشن، اسے روشنی تقسیم کرنی تھی۔ براق شاہ نے اپنی نظر آسمان کی جانب اٹھائی۔ وہ خدا سے ہم کلام ہوا تھا، ہاں، اس خدا سے جو سن لیتا ہے، اور رحم اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی صرف خسارے کمائے ہیں، میں بہت گناہ گار، متکبر، سرکش، ناشکرہ اور نعمتوں کا ناقدردان ہوں۔ نہ میرے پاس ایمان ہے نہ اعمال، مگر پھر بھی تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آخرت ہر ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ القرآن۔